یہ نواب بھوپالی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، سنو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے. یہ میرے پاس موجود ہے، یہ تحفہ وہابیہ، تحفہ وہابیہ اسماعیل غزنوی، اس کے اندر لکھے ہیں آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے قبے یہ بت ہیں. یہ آ گئی کتاب قبے اور مزارات، الروضۃ الندیہ، نواب صدیق حسن بھوپالی، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب. یہ میرے پاس آ گئی کتاب روضۃ الندیہ، اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے. اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ. یہ میرے پاس ہدایت المستفید، ان کتابوں میں موجود ہے نبی کی قبر کیا ہے جی؟ بت ہے. اور بت کا گرانا کیا ہے؟ واجب ہے. مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو بت کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ گستاخی ہے. میں کہتا ہوں آگے سنو آگے سنو. میں سوال کرتا ہوں آج اگر یہودیوں کا کوئی وزیر یہ فتویٰ دے دے، یہ بیان جاری کر دے، لوگوں مسلمانوں سنو، یہودیوں کا کوئی منسٹر یہ دے دے کہ میں محمد کے روزے کو گراؤں گا، بتاؤ پوری دنیا کا مسلمان سراپا احتجاج بنے گا کہ نہیں؟ اور ان کا فتویٰ اور اس فتوے اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا کام کھلایا. دکھاؤ مجھے کتابیں. میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزاروں مزارات کو گرا دیا گیا. مسکان یہ دیکھا استغفر اللہ گرانے پر الحمدللہ بس ہمیں باس نہیں کرنی. یہ ٹائم میں صرف آپ لوگوں کو مسلمانوں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. دیکھو یہ اپنے منہ سے کہیں گے نبی کا مزار بت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے بت ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. او مولوی اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے، اگر ایمان قریب بھی آیا ہے تو کہہ دے کہ کیا رسول اللہ کی قبر جہنم میں جائے گی؟ اور پھر آگے ان کا ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا. میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت آمنہ کا مزار گرا دیا گیا. ہزاروں صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا. اور یہ اہل حدیث یہ جو بظاہر کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی درس لینے والے ہیں، الحمدللہ ہم کتاب و سنت. او مسلمان اگر تجھے ہوش نہ آیا تو یہ جتنے دنیا میں نشان عظمتوں کے ان کو ختم کر دیں گے. یہ میرے پاس موجود ہے دوستو، جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. یہ 1326 ہجری کے یہ جنت البقیع کی تصویر ہے جس میں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے مزارات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آج کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھ کر حیران رہیں. یہ دیکھیں کدھر گئے وہ مزار، بلڈوزر چلا دیا گیا. اور مسلمانوں میرے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر مت بیٹھو. کیوں جی؟ خود روضۃ الندیہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے. کیوں؟ فرمایا اس کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی تجھے پوچھتا ہوں، اور اگر تیری ماں کی قبر پر کوئی چلے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور سیدہ زہرا کے مزار کو گرایا گیا تکلیف نہیں ہوئی. میں آگے اور پوچھتا ہوں، پھر آگے سنو، میرے نبی کے ماں باپ کو کہا گیا یہ کافر ہے. فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، اس میں انہوں نے کہا کون ہے جی؟ نبی کے ماں باپ کون ہیں؟ نبی کے ماں باپ کون؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں. اور مسلمانوں سنو، اور اگر کسی حافظ قرآن کا باپ ہو، حافظ قرآن کے باپ اچھا ہم ان کو کہیں گے پھر احمد رضا پکا یہودی، ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے نا، احمد رضا خان پکا یہودی، ٹھیک ہے ہم کریں گے دیکھو میں روکنا، ٹھیک ہے نا. آپ نے پہلے کہا تھا وہ کافر ہے، آپ نے خود کہا تھا ٹھیک ہے. دیکھو یہ جو کتاب ہے دیکھو یہ جو کتاب ہے اس میں اسماعیل شاہ اسماعیل نے حدیث پیش کری.
کہا کیا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تم حدیث کا منکر ہو، احمد رضا بھی منکر اور تم بھی منکر۔ اگر تو ہے ایک تو کہے کہ نسبی بھائی کی طرح میرا بھائی ہے، تو یہ نبی کے بارے میں کہے تو وہ تو کافر۔ لیکن جب یہ ہو ان المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم قرآن کی آیت کے انکاری ہو، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث، المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، لہٰذا یہ ایمانی بھائی جو ہے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن درجہ اور مقام کتنا ہے، بہت اونچا ہے۔ جیسے یہودیوں کی، یہ ہمیں یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کی طرح انہوں نے کی بے ایمانی۔ احمد رضا خان کے کلام میں کہتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے، آگے یہ عبارت نہیں پڑھی اور خود کہیں گے نہیں، یہ نہیں پڑھی۔ البتہ ہاں جو یہ ان کا اصول ہے، جو کافر ہے اس کا لکھا البتہ غلام احمد، سید احمد، خلیل احمد، رشید احمد، اشرف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر، لیکن شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہا۔ کافر کو کافر نہ کہو، فتاوی رضویہ جلد 14 کہتا ہے کافر کو کافر نہ کہو تو خود بھی کافر۔ ثابت ہوا انہوں نے شاہ اسماعیل کو کہا کافر، اس فتوے سے ثابت ہوا کہ احمد رضا بھی کافر، کیونکہ اس نے کیا لکھا 14 نمبر جلد میں کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ انہوں نے کہا کہ شاہ اسماعیل کافر۔ اب ان کا قول احمد رضا نے نہیں مانا تو احمد رضا بھی کافر، کیونکہ اس نے کافر کو کافر نہیں کہا۔ اچھا جی، میں نے جواب دیا تھا نا 1 لاکھ 2 لاکھ وہ 3 لاکھ، ابھی نیٹ سے جواب آیا ہے کہ 3 لاکھ 1 لاکھ میں بھی دوں گا۔ نیٹ پہ بیٹھے ایک شخص نے کہا، اس میں کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جناب پہلا باب کس کا، شاہ اسماعیل کا، دوسرا باب کس کا، عبدالحی کا، وہ عبارت کہاں ہے دوسرے باب میں، مولوی صاحب اٹ پٹ ذرا اٹ پٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ محمد اسماعیل کی بعض عادات عبارتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کا حنفی ہونا بھی ایک ثابت اور واضح حقیقت ہے، فریق ثانی بھی تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ محمد اسماعیل کے بارے میں تصریح کرتے ہیں وہ حنفی تھے۔ دیوبندیوں نے مانا کہ وہ حنفی تھے، اہل حدیث نہیں تھے، لہذا جو متنازع شخصیت دیوبندی کہے حنفی، کوئی اہل حدیث کہے اہل حدیث، وہ معتمد علیہ علماء نہیں، وہ معتمد علیہ علماء نہیں۔ شرائط میں لکھا، خاموش، شرائط میں یہ لکھا ہے کہ معتمد علیہ علماء کے اقوال اور عبارات پیش کی جائیں گی۔ پہلا تو عبدالحی حنفی، سید احمد حنفی، ان کی عبارت پیش کی، اور دوبارہ بھی پیدا ہو کر آ جاؤ تب بھی ثابت نہیں کر سکو گے کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت کفریہ موجود ہے، حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ دوسری بات مولانا وہ جواب دے دیں جو سید احمد بی اس کا جواب دے دیں، سید احمد بی اہل حدیث فتاوی ثنائیہ میں میں تو یہی کہا کہ کس کی پیش کریں گے عبارات، متنازع، معتمد علیہ علماء کی ایک بھی نہیں۔ اور کبھی حنفی کہتے ہیں ہمارا، بعض اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا، متنازع بن گیا نا، نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں۔ اور ہم جو پیش کریں گے انشاءاللہ احمد
پیش کریں گے احمد رضا خان. اس کی کفری یہ دیکھو یہ مولوی حنفی چپ یہ مولوی حنفی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حضرات اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بالکل نزدیک اور رفض چھوڑنے کے باعث مولوی محمد اسماعیل سے کافی دور ہو چکے. مولوی اسماعیل سے دور ہو چکے. کتاب کس کی؟ بریلویوں کی. مانا خود یہ خود ماننے کے باوجود اشرف سیالوی نے کیا مانا؟ یہ کتاب کس کی؟ دیوبندیوں کی. اور دیوبندیوں پر فتوے لگاتے ہو. ہم تو کہتے ہیں بریلوی بھی جو ایسے مشرک دیوبندی بھی ایسے مشرک پکے دونوں گئے. اچھا جی ہائے قبریں مٹ گئی ان کی. ہائے قبریں مٹ گئی. کس نے مٹوائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال علی علی حضرت علی کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں اے امیر حیات اسدی میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ نے بھیجا. کیا کہا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. جا تجھے جو بھی اونچی قبر نظر آتی ہے اس کتاب کو گرا اس قبر کو گرا دے. اس قبر کو گرا دے. ولا قبرا مشرفا دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. حدیث غلط نہیں پڑھی. یہ کیوں بول رہے ہیں؟ صدر کیوں بول رہے ایسا پڑھا کے آنے ہیں نا وہ صدر بناتے ہیں پڑھا کے لاتے ہیں. اگر شاہ صاحب نے حدیث غلط پڑھی ہو 1 لاکھ روپے کا. اگر شاہ صاحب نے حدیث غلط پڑھی ہو 1 لاکھ کا. دیکھو اگر ہم اس کو مقابلے کو خراب کرنا چاہتے ہیں خاموش سن لینا. چلو اگر مقابلے سے کام شروع کر دینا قرآن کی آیت پڑھی پہلی دیکھ کے وہ بھی غلط پڑھی اسی اعتراض و تھے نہیں کی اینا بھی پڑھے وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکیا. اسی پہ حدیث پڑھی ہے جاؤ غلط کہو اعلان کرو غلط ہے. کہو دیکھو ولا قبر مشرفا پوری پڑھے الا سویتہ. ٹریکٹر چلا دے بلڈوزر چلا دے نہ قبر دے آڈے مثال دے ہوتے جب وہ گرن گے تو اسی بندے نے پتر بنو گے. کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. کس نے فرمایا؟ حدیث کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ مسلم کا والا مسلم کا والا اچھا جی دوسری حدیث چھوڑ دوسری حدیث صحابی کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بتسویتھا. اللہ کے نبی نے قبروں کو اونچی قبروں کو گرانے کا حکم کیا ہے. کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ. ثابت ہوا کہ تم نبی کی حدیث کے منکر ہو. حدیث کا انکار کرنے والے. مسلم کی روایت کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے. بخاری اور مسلم صحیح ہے ان کی روایت پیش کر رہا ہوں. تمہارے چندے تبھی بند ہو گئے جب یہ قبریں گریں گی. اور یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کر گئے سعودی عرب گئے خلافت کمیٹی گئی. انہوں نے کہا ہماری قبریں گرا دی ہمارے تو چندے بند ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا ایسا سنو تم سارے مولوی اکٹھے ہو کر آئے ہو نا
उनके बादशाह ने कहा सारे मौलवी बैठे हो खामोश, बताते हैं तारीख का हवाला हवाला देने बगैर के तरह में बात नहीं मानेगा। अच्छा यार बगैर वाले के बात नहीं मानेगा। ना मानना सुन तो लो, ना मानना सुन तो लो। शिफ्ट नंबर 2 की वायलेशन आप ये क्या देखिए मुसलमानों का शराते आप उस वक्त नहीं बोले, ये पूरा कुश्ती है, आप मुख्तलिफ उनके साथ मिले हुए हैं। जब उन्होंने वायलेशन किया आप नहीं बोले। कभी इनको कहते हैं जैसे कि किताब का हवाला देते मैं लिख रहा हूँ जाके डिमांड की कौन सी किताब में है क्या खामोश खत्म हो गया इसके बाद आपका जवाब है, उसके बाद मेरी आखिरी बात। दो इधर चलो जी। आखिरी में आपने कोई नया हवाला नहीं जी मैं नहीं दूंगा। अब मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है मेरी इसके बाद आखिरी है। आप उसके बाद आखिरी नया हवाला पेश करने के लिए टाइम होगा मेरा टाइम अभी शुरू नहीं। ठीक है नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज करता चलूं कि मैंने पहले कहा था कि हमें इस बात पे कोई झगड़ा नहीं कि नबी किसी को भाई कह दे या कोई सहाबी रसूलुल्लाह को भाई कह दे। हम तो ये कह रहे हैं जिस किताब को तुमने अपना निसाबे तौहीद बनाया है उसमें लोगों को ये दर्स दे रहे हो कि नबी की ताज़ीम कितनी करो। फिर नमाज में गधे वाला वो अभी तक इबारत उधर ये कभी इधर लगा रहे हैं पलटियां और कभी उधर पसीने निकल गए ने कोई नहीं। अगली बात सुनो, बात ये कि इन्होंने आयत पढ़ी इन्नमल मोमिनूना इख्वा, हमें इस पे झगड़ा ही नहीं। लेकिन मौलवी साहब अगर इसी आयत को देख के मैं पढ़ दूं अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, यहाँ पर अल्लाह ने खुद को भी मोमिन कहा है। तो अगर इसी आयत को कहकर हम यूं कहते हैं कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, अल्लाह भी प्राक्सो अल्लाह को भी भाई कहेंगे। लेकिन सुने, मैं अर्ज करता चलूं, बोलते हैं अहमद रजा ने इनको काफिर नहीं कहा। ये मेरे पास मौजूद है एक फतावा शिदिया, इसके अंदर ये सवाल इनसे हुआ कि जी शाह इस्माइल देलवी की सुने वजह सुने, शाह इस्माइल देलवी की तौबा मशहूर है। क्या मशहूर है? अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जे सुना कि यार उसकी तौबा क्या है, मशहूर है। एहतियात के पेश नजर उन्होंने कहा मैं काफिर नहीं कहता, कोई कहे तो उसको रोकता भी नहीं। खिलाफ हमारे तब होता कि अहमद रजा मना करते हुए इसको काफिर ना कहो, हमारे खिलाफ तो है ही नहीं। उन्होंने कहा जो कहे मैं उसको रोकता नहीं। और अगली बात ये कि इन्होंने हवाला किसका दिया, देवबंदी कह रहे हैं कि ये हनफी है। मौलवी साहब आपने बड़ा अपने साथ कूले लगाए थे कि मैं ये हूं मैं वो हूं, मैंने इतना पढ़ा हुआ है मैं इतना पढ़ा है। और सदर मुनाज़िर साहब बात में ये अर्ज कर रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि ये जो देवबंदियों की बात हमारे लिए काबिल हुज्जत है? हमने तो पहले पढ़ा और किसी बरेलवी का दिखाओ सुन्नी आलिम का कि जिसने ये कहा हो कि ये इबारत लिखने वाला मुसलमान है। देवबंदियों की बात करते हो, हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं। मैं अब अगली बात पेश कर रहा हूं। मुसलमानों जरा दिल थाम के, इन्होंने कहा कि सारी कब्रों को क्या करो, गिरा दो। मैं आपसे पूछता हूं ईमान से बताओ, रसूल की कब्र, ये बुखारी की हदीस है, साहबी कहते हैं उठी हुई है, मुसन्नमन उठी हुई, ठीक है। मैं यही तो हम कह रहे हैं कि अंदर निकलेगा गंद, बर्तन में जो गंद होता है वो निकलता है, ये गंद निकल गया कि इनका मंसूबा क्या है कि नबियों वलियों साहबियों की कब्रें क्या कर दो, गिरा दो।